بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جیسے کہ جانتے ہیں آپ لوگ کہ رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ ہر مسلمان پر روزے فرض بھی ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر، سب لوگوں پر فرض ہے۔ روزے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسائل پوچھ رہے ہیں، یو پی سے اور کیرل سے بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، ممبئی سے بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں۔ نام لینا یہاں مقصود نہیں ہے، خیر میں ان کا جواب انشاءاللہ العزیز ایک ہی مرتبہ میں آپ حضرات کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ روزے کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے؟ بعض لوگ اس انداز میں شکار ہوتے ہیں کہ جب کوئی چیز کر لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے ان کا روزہ باقی ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ خیر میں بالتفصیل آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، بھول سے کھانا کھا لینا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ مجھے آج ہی صبح کسی نے پوچھا کہ بھول سے میں نے کھا پی لیا تو کیا روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول سے کھا پی لیتا ہے اور بعد میں یاد آ جاتا ہے کہ میں نے کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، بلا اختیار گرد و غبار حلق کے اندر چلا جانا۔ بلا اختیار، ایک تو اختیار کے ساتھ ہوتا ہے، جان بوجھ کر آپ کسی کنکر کو کھا رہے ہیں، کسی بالو کو چبا رہے ہیں، کسی لوہے کو چبا رہے ہیں، تو پھر آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن بلا اختیار اگر کی، بغیر اختیار کے اگر حلق کے اندر کوئی چیز سما جاتا ہے، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، بالو کی شکل میں ہو، پتھر کی شکل میں ہو، بلا اختیار بغیر کسی جبر کے، تو پھر آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، غسل کرتے ہوئے کان کے اندر پانی چلا جانا، اس سے بھی جو ہے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی غسل کرنے کے بعد جو ہے کان کے اندر پانی چلا گیا، اب کیا کریں، کیا روزہ باقی ہے یا نہیں؟ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق جو ہے اس کا روزہ باقی ہے، روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہر یا ندی یا تالاب وغیرہ میں نہاتے ہیں، اور کم درجے کے لوگ ہیں جو غسل خانہ وغیرہ میں نہاتے ہیں، تو وہ بچ سکتے ہیں، لیکن تالاب وغیرہ میں جو ہے بچنا مشکل ہے۔ اگر پانی کان کے اندر چلا جاتا ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ نمبر 4، احتلام کا ہو جانا، چاہے دن میں ہو یا رات میں ہو، روزے کی حالت میں اگر ہے تو پھر بھی آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ باقی ہے۔ لیکن اگر آپ جان بوجھ کر ہینڈ استعمال کر کے، ہاتھ استعمال کر کے آپ اگر احتلام کرواتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا آپ پر واجب ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 5، الٹی کرنا یعنی قے کرنا۔ اگر کوئی قے کے اندر 2 وضاحت میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں، قے اگر آپ الٹی یعنی قے اگر آپ جان بوجھ کر رہے ہیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گلے کے اندر منہ کو ڈال دیتے ہیں اور پھر الٹی کر دیتے ہیں، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر بغیر کسی اختیار کے آپ کا الٹی ہو رہا ہے، یعنی اپنے آپ ہو رہا ہے، تو پھر اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن آپ اگر الٹی کر رہے ہیں جان بوجھ کر تو پھر آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ بغیر اختیار کے، بغیر کسی اس کے اگر آپ کا الٹی ہو جاتا ہے، بغیر کسی جبر کے الٹی ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 6، انجیکشن وغیرہ لگوانا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت ہے جب براہ راست جو ہے دوا معدہ اور دماغ میں نہیں پہنچتی۔ اگر آپ کا انجیکشن کی جو دوا ہے معدہ اور دماغ کے اندر اگر پہنچتی ہے تو پھر آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن عموماً اگر آپ ڈاکٹروں سے معلوم کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ دماغ اور معدے تک انجیکشن کا جو دوا ہوتا ہے وہ پہنچتا نہیں ہے، تو اسی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 7، مسواک کرنا۔ کسی بھی قسم کی اگر آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، چاہے سال ہو، چاہے کھجور ہو، چاہے پلو ہو یا کسی بھی قسم کی نیم ہو، آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ مسواک کرنے سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 8، خوشبو لگانا۔ کسی بھی قسم کی خوشبو ہو،
چاہے میٹھی ہو یا کسی بھی قسم کی ہو، آپ خوشبو لگا سکتے ہیں۔ خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی خوشبو لگاتا ہے تو پھر آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 9، آنکھ میں دوا یا سرما لگانا۔ آنکھ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سرما لگاتے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، یا دوا لگاتے ہیں آنکھ میں تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ آپ کا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم تماموں کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق دے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کی حوالہ مانگتے ہیں، تو حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اندر موجود ہے، فتویٰ نمبر 1221 کے اندر یہ سارے مسائل موجود ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں، یا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو فتاویٰ دارالعلوم کتاب جو ہے، مرتب فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جو ہے، آپ اسی میں دیکھ سکتے ہیں، تمام جو ہے مسائل آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ اور جن طلبہ نظام کو، علماء کرام کو، عوام الناس کو مسائل کی ضرورت ہو، وہ نیچے میں لکھے اور یہ کہے، اور اپنے پتہ بھی لکھے اور نام بھی لکھے، تاکہ پتہ تو چلے کہ کہاں کے لوگ ہیں، کدھر کے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، تو اسی وجہ سے آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ 24 آورس آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو میں مسائل ہلکے انداز میں بتاتا جاؤں گا، تاکہ آپ حضرات کے لیے آسانی اور مہیا پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح بات پر